ناظرین السلام علیکم، میں احمد رائل پاشا آپ تمام ناظرین کا پروگرام رمضان ٹائم میں دل خیر مقدم کرتا ہوں۔ رمضان ٹائم ایک ایسا پروگرام ہے جس میں آپ رمضان سے متعلق کوئی بھی سوال کر سکتے ہیں۔ نمبرات آپ کے ٹی وی اسکرین پر لگاتار فلیش ہو رہے ہیں، ان نمبرات کو نوٹ کر لیجئے، اس کے بعد کال کیجئے اور اپنے سوالوں کے جوابات حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کے سوالوں کے جوابات دینے کے لیے اور ہم سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ حیدرآباد سے جڑ رہے ہیں مفتی سید مصباح الدین نقشبندی صاحب، اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں جناب وارث وارثی صاحب جو نعت گو شاعر ہیں۔ آپ نیوز 18 اردو چینل کے مشاعروں میں اکثر ان کو سنتے چلے آئے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ میرٹھ سے جڑ رہے ہیں جو آپ کو حمد اور نعت کا نذرانہ پیش کریں گے۔ آپ دونوں حضرات کا بہت بہت استقبال ہے، بہت بہت خیر مقدم ہے ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے پروگرام رمضان ٹائم میں۔ اور سب سے پہلے وارث وارثی صاحب، میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ہمارے ناظرین کے لیے ایک حمد پیش کریں۔ جی وارث وارثی صاحب۔ جی حاضر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں ایک مطلع 2-3 اشعار حمد باری تعالیٰ کے جی پیش کرنا چاہتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ جی مر کر بھی رہوں زندہ وہ شان عطا کر دے، مر کر بھی رہوں زندہ وہ شان عطا کر دے، یا رب میرے جینے کا سامان عطا کر دے، یا رب میرے جینے کا سامان عطا کر دے۔ میں کون ہوں اور کیا ہوں اس دنیا فانی میں، بے شک۔ میں کون ہوں اور کیا ہوں اس دنیا فانی میں، اب مجھ کو میری کھوئی پہچان عطا کر دے، کیا بات، بہت خوب۔ اب مجھ کو میری کھوئی پہچان عطا کر دے، یا رب میرے جینے کا سامان عطا کر دے۔ شعر بطور خاص ملاحظہ فرمائیں۔ ارشاد۔ اس دور جہالت کی تقدیر سنور جائے، اس دور جہالت کی تقدیر سنور جائے، بوبکر عمر جیسے انسان عطا کر دے، بوبکر عمر جیسے انسان عطا کر دے۔ شعر آخر۔ جی ارشاد۔ بوبکر عمر جیسے انسان عطا کر دے، یا رب میرے جینے کا سامان عطا کر دے، بے رنگ ہے گل بوٹے خوشبو سے بھی خالی ہے۔ ملاحظہ فرمائیں۔ جی ارشاد۔ بے رنگ ہے گل بوٹے
خوشبو سے بھی خالی ہے، خوشبو سے بھی خالی ہے، اس اجڑے گلستان کو ریحان عطا کر دے، اس اجڑے گلستان کو ریحان عطا کر دے، یا رب میرے جینے کا سامان عطا کر دے، مر کر بھی رہوں زندہ وہ شان عطا کر دے۔ بہت بہت شکریہ والد وارثی صاحب خوبصورت کلام پیش کرنے کے لیے۔ اور اب مفتی مصباح الدین نقشبندی صاحب، میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ ماہ رمضان آہستہ آہستہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے اور 4 یا 5 روزے رہ گئے ہیں، 2 تاخیراتیں ہیں، تو جو تاخیراتیں ہیں 27 کی تاخیرات اور 29 کی، اس پر سارے علماء دین اس بار پر متفق ہے کہ 27ویں شب کو بہت زیادہ فوقیت حاصل ہے، سب سے زیادہ امپورٹنس اسی رات کو دی گئی ہے، تو اس کی کیا فضیلت ہے، اور ان 2 بچی ہوئی تاخیراتوں میں ہم کیا کیا عبادت کر کے ثواب کما سکتے ہیں، اس پر میں چاہوں گا آپ روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں رمضان کا مہینہ عطا فرمایا ہے۔ رمضان شروع بھی ہوا اور اختتامی مراحل کی طرف وہ تیزی کے ساتھ رواں دواں ہے۔ یہ رمضان کا آخر عشرہ ہے۔ اس عشرے کی فضیلت کے بارے میں حدیث سے مبارک میں آیا ہے کہ یہ آخر عشرہ دوزخ سے آزادی کا ہے، اور حدیث مبارک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے کہ رمضان المبارک میں ایک ایسی رات رکھی گئی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ بے شک اس رات کو قدر والی رات کہا جاتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مقدس رات کو، جس کو قدر والی رات کہا جاتا ہے، اس کی شان و عظمت کو بیان کرتے ہوئے قرآن مجید میں ایک مستقل سورت نازل فرمائی ہے جس کو سورۃ القدر کہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورت کے اندر شب قدر کے بارے میں ارشاد فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن مجید کو شب قدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کیا جانو کہ شب قدر کی کیا شان ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، کہ شب قدر میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اللہ کے حکم سے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی آتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، طلوع فجر تک سلامتی ہی سلامتی۔ جی بے شک، بہت بہت جی شکریہ۔ اور غالباً شاید مفتی صاحب سے ہمارا رابطہ جو ہے منقطع ہو گیا ہے۔ ناظرین مفتی صاحب سے اور بھی سوالات پوچھیں گے۔ جی مہینوں سے بہتر بتایا گیا، یعنی ایک رات میں نیک عمل کرنا 1000 مہینوں میں نیک عمل کرنے کے برابر ہے۔ ایک رات میں خیر کا کام کرنا 1000 مہینوں میں خیر کا کام کرنے کے برابر ہے۔ اور حدیث مبارک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو کوئی شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت کے ساتھ قیام کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، نوافل کا اہتمام کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے گزشتہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور حدیث مبارک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کو رمضان کے اخیر عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ 21ویں رات ہے، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات، 29ویں رات، تو 3 طاق راتیں تو گزر چکی ہیں، 21، 23 اور 25، 2 راتیں باقی ہے، ایک 27 اور ایک 29 ہے۔ لیکن علماء کرام نے، بزرگوں نے
احادیث مبارکہ کی روشنی میں بیان کیا ہے کہ شب قدر جو ہے وہ رمضان المبارک کی 27ویں رات یعنی 27ویں جو طاق رات ہے اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھی ہے. تو اس طریقے سے طاق راتوں میں عبادتوں کا اہتمام کرنا چاہیے. اور رجب کی 27ویں رات جو کہ قدر والی رات ہے, اس رات میں خیر کا کام کرنا چاہیے. بازاروں اور راستوں میں گھومنے پھرنے سے اجتناب کرنا چاہیے. قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام ہو. نماز تراویح کے ساتھ تہجد بھی ادا کریں, صلاۃ و تسبیح پڑھیں, گھر میں نوافل کا اہتمام کریں, گھر والوں کو لے کر عبادت کریں, قرآن مجید اور پھر اچھی چیزیں پڑھ کر سنائیں تاکہ سب کو اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں عطا فرمائے. جی آمین. بہت بہت شکریہ مفتی سید مصباح الدین نقشبندی صاحب. اور تمیدی کلمات کے بعد آئیے ناظرین پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور شامل کرتے ہیں اس پروگرام کے پہلے کالر کو. دیکھتے ہیں کالر کہاں سے, ان کا کیا سوال ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب کو سلام بھائی اور اپنے نعت خان کو بھی میرا سلام بھائی. میرے دو سوال ہے صاحب. سب سے پہلا سوال یہ ہے صاحب کہ بعض لوگ حسد پناہ بہت کرتے ہیں صاحب. حسد پناہ جیسا کہ کوئی امیر ہے تو ان سے حسد پناہ کرتے, جلن پناہ کرتے. یہ حسد پناہ کرنے والوں کو کیا گناہ ہے؟ اور بعض لوگ, دوسرا سوال میرا یہ ہے, بعض لوگ مصیبت میں ہمت آ رہے تھے, اللہ ہم کو ایسی کہیں کو مصیبت دیا, وہ دیا, یہ دیا, تو ایسا بولنا کیا ہے؟ جیسا کہ مثال کے تو میں اندھا ہوں, میں کیا سوچتا ہوں, میرے سے میں آنکھاں ہے اندھا ہوں مگر میں 2 ہاتھ نہیں, اس والا کیسا جی رہا, میں اس کو دیکھ کے بہت خوش ہوتا ہوں. یہ بولے تو مہربانی. اور تیسری بات میرا یہ صاحب, یہ تاغراتوں میں جو مفتی صاحب بولے نا, لیڈیز بہت خریدی فروخت کر چاند رات خریدتے ہیں, ذرا اس کے بارے میں بولے تو مہربانی. شوہروں ذرا روکے تو بہت پریشانی صاحب. ایک 4-5 راتاں جگ لیتے, کتنا ثواب ملے گا اپنے کو. 83 سال سے 4 مہینے کا ثواب ملتا کہتے صاحب. اتنی بڑی راتوں کو چھوڑ دینا تھا, مہربانی ہے بولے تو فون پہ بولیے. بالکل بالکل, بہت بہت شکریہ, آپ نے حیدرآباد سے کال کیا. جی مفتی صاحب کیا جوابات دینا چاہیں گے آپ؟ جی مفتی سید مصباح الدین نقشبندی صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے آپ؟ جی مفتی صاحب میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ غالباً میری آواز مفتی صاحب تک نہیں پہنچ پا رہی ہے. اور وارث وارثی صاحب, میں اب آپ کی طرف آتا ہوں. میں چاہوں گا کہ آپ ہماری ناظرین کے لیے ایک نعت پیش کریں. جی اچھی, بہت شکریہ پاشا صاحب. میں مطلع 2-3 اشعار نعت پاک کے پیش کرتا ہوں, ناظرین کی خدمت میں ملاحظہ فرمائیں. جی مطلع یہ ہے, شافع روز جزا ان کے سوا کوئی نہیں. شافع روز جزا ان کے سوا کوئی نہیں, کیونکہ محبوب خدا ان کے سوا کوئی نہیں, کیونکہ محبوب خدا ان کے سوا کوئی نہیں. ابتدائے دین و دنیا بس انہی کی ذات ہے. ابتدائے دین و دنیا بس انہی کی ذات ہے, اور سب کی انتہا ان کے سوا کوئی نہیں, اور سب کی انتہا ان کے سوا کوئی نہیں. شافع روز جزا ان کے سوا کوئی نہیں. ان کی الفت دل میں رکھو, ان کے سائے میں رہو. ان کی الفت دل میں رکھو, ان کے سائے میں رہو. ان
کے جیسا رہنما ان کے سوا کوئی نہیں، بہت خوب وارث بارچی صاحب، ان کے جیسا رہنما ان کے سوا کوئی نہیں، شافع روز جزا ان کے سوا کوئی نہیں۔ شعر آخر جی ارشاد۔ مفلس و نادار سب کے کام آتے ہیں وہی، مفلس و نادار سب کے کام آتے ہیں وہی، بے شک، یعنی ہر غم کی دوا ان کے سوا کوئی نہیں، یعنی ہر غم کی دوا ان کے سوا کوئی نہیں، شافع روز جزا ان کے سوا کوئی نہیں، کیونکہ محبوب خدا ان کے سوا کوئی نہیں۔ بہت بہت شکریہ وارث بارچی صاحب خوبصورت کلام پیش کرنے کے لیے۔ اور آئیے ناظرین ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ کالر کہاں سے، ان کا کیا سوال ہے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ میں حافظ صغیر احمد بات کر رہا ہوں مظفر۔ جی سوال پوچھیے صغیر صاحب۔ جی سوال یہ ہے کہ روزے کے حالت میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کریم یا فیس واش کا استعمال کرتے ہیں یا صابن وغیرہ کا جو استعمال کرتے ہیں، تو کیا اس کو استعمال کرنے کے بعد جو ان کا روزہ رہتا ہے یا پھر روزہ مکروہ رہتا ہے یا ٹوٹتا ہے؟ اس کے حوالے سے یہ سوال تھا۔ اور میں اپنی ناظرین نیوز ٹیم اردو کی ناظرین سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میں ایک نابغہ ہوں اور میرا یوٹیوب پہ چینل ہے نابی نبی حافظ صغیر نام سے۔ جی اس سے پہلے بھی جی ہاں آپ سے نے بولا تھا، آپ نمبر نوٹ کروا دیجئے، مینجمنٹ تک آپ کا نمبر پہنچ جائے گا، وہ وہاں سے مطلع کیا جائے گا تو انشاءاللہ ضرور آپ کو پروگرام میں شامل کیا جائے گا۔ بہت بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے اپنے سوالات کے ذریعے۔ جی مفتی صاحب بھائی نے جو سوال کیا کیا جواب دینا چاہیں گے صغیر صاحب نے جو سوال کیا؟ جی مفتی صاحب۔ جی غالباً اب میری آواز وہاں تک نہیں پہنچ پا رہی ہے۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رمضان ٹائم، فی الحال وقت ہو چلا ہے یہاں پر ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ آپ دیکھتے رہیے پروگرام رمضان ٹائم۔ ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ خاص پروگرام رمضان ٹائم اور آپ کے سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں مفتی سید مصباح الدین نقشبندی صاحب، اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں جناب وارث بارچی صاحب جو ہمارے ساتھ میرٹھ سے جڑے ہیں۔ آپ دونوں حضرات کا بریک کے بعد ایک بار پھر خیر مقدم ہے، اور بریک کے بعد ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ غالباً کال ڈراپ ہو گیا۔ جی مفتی صاحب ہمارے پاس جو سوالات آئے ہیں میں ان کے جوابات لے لیتا ہوں۔ حیدرآباد سے ایک صاحب نے سوال کیا تھا کہ جو لوگ امیروں سے حسد کرتے ہیں، بغض رکھتے ہیں کہ ان کے پاس اتنی دولت کیوں ہے، ہمارے پاس اتنی دولت کیوں نہیں، ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، ایسی صورت میں ان کو آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟ اس میں شریعت کیا کہتی ہے؟ جی مفتی صاحب۔ جی آئیے ناظرین ایک کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جی دلی سے بات کر رہا ہوں۔ جی سوال پوچھے اپنا۔ جی کہہ رہے ہیں کہ اگر مطلب غیر مسلمان لڑکی سے شادی کر لیا جائے تو مطلب اس کا کیا ہوگا؟ رمضان سے متعلق کوئی آپ کا سوال ہے؟ ٹی وی کی آواز بند کر جی۔ کوئی آپ کا رمضان سے متعلق سوال ہے؟ رمضان میں جس رات کو چاند دکھ جاتی ہے اس رات کو بھی جاگنا رہتا ہے۔ سوال کیا ہے آپ کا؟ محمد زاہد خان۔ نہیں سوال کیا ہے آپ کا؟
ٹی وی کی آواز آپ نے بڑھا رکھی ہے، معذرت چاہوں گا آپ کا سوال نہیں لے سکتا ہوں۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ اس سے پہلے میں اپنے تمام ناظرین سے درخواست کروں گا کہ آپ جب بھی ہمیں کال کریں اس وقت اپنی ٹی وی کی آواز آپ بالکل بند کر دیجئے۔ جب آپ کا سوال مکمل ہو جائے اس کے بعد آپ جو ہے اپنی ٹی وی کی آواز بڑھا سکتے ہیں، حمد اور نعت سن سکتے ہیں اور جواب بھی سن سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ ہمارا بھرپور تعاون کریں گے اس معاملے میں۔ اور آئیے ناظرین ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ کالر کہاں سے، ان کا کیا سوال ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور ہمارا سلام بھی قبول کیجیے آپ۔ اور میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص رمضان کے دن عید کے دن کی انتقال ہو کے اس دنیا سے رخصت ہوتا تو اس کے ساتھ اللہ کا کیا اجر ہے، کیا معاملہ ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ بغیر وضو کرے لیٹے لیٹے بستر اسراب کے اوپر ذکر اذکار کر کے اصال ثواب کیا جا سکتا ہے یا نہیں ہے؟ اس کے بارے میں خصوصی رہنمائی فرمائیے۔ اور جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی پوری ٹیم کو اور آپ لوگوں کو ہمیشہ سلامت رکھے اور آپ کی عبادتوں کو قبول فرمائے، آمین۔ آمین۔ بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے اورنگ آباد سے۔ جی مفتی صاحب میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ جی پہنچ رہی ہے۔ جی مفتی صاحب حیدرآباد سے بھائی نے سوال کیا تھا کہ جو لوگ جو ہے امیروں سے حسد کرتے ہیں، ان سے جلن رکھتے ہیں، تو ایسی صورت میں ان کو آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ دیکھیے جن کو اللہ تعالیٰ نے دولت عطا فرمائی ہے، جو صاحب ثروت ہیں، ان کو دیکھ کر ایسے لوگ جن کے پاس دولت نہیں ہے حسرت کرنا اور پھر جلن رکھنا یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ حسرت، جلن اور حسد سے منع کیا گیا ہے۔ البتہ رشک کیا جا سکتا ہے، رشک کے اندر کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے یہ کہنا کہ اللہ تو نے ان کو دولت عطا فرمائی ہے، ہمیں بھی تو اپنی نعمتوں سے سرفراز فرما، ہمیں بھی دولت اور تمنگری عطا فرما۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا کی جا سکتی ہے۔ حسرت اور جلن اور پھر حسد سے کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی، اور اس کے برخلاف گناہ انسان کے اکاؤنٹ پہ لکھے جاتے ہیں، نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، انسان خود ٹینشن میں چلا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا کرنا چاہیے۔ جو کوئی چیز اچھی آپ کو دوسروں کے پاس دکھائی دے، آپ اپنے حق میں بھی اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا کریں کہ اللہ مجھے بھی وہ چیز عطا فرما۔ آمین۔ بہت بہت شکریہ۔ اور ان کا دوسرا سوال تھا کہ لوگ جو ہیں ہمت ہار جاتے ہیں، جن صاحب نے سوال کیا تھا حیدرآباد سے ان کا تعلق ہے، انہوں نے کہا کہ میں نابینا ہوں لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہمارے دونوں ہاتھ دونوں پیر صحیح سلامت ہیں، کام کر رہے ہیں۔ جن لوگوں کے ہاتھ پیر نہیں اس کے باوجود بھی وہ لوگ شکر ادا کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے جو بہت جلدی جو ہے ہمت ہار جاتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے کسی بھی نیک کام کار خیر کے سلسلے میں ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بھروسہ کر کر بسم اللہ کے ساتھ قدم آگے بڑھانا چاہیے، ہمت کے ساتھ کام شروع کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمانے والا ہے۔ حدیث مبارک میں ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے قریب رہتا ہوں۔ کسی کام کے سلسلے میں اگر وہ گمان کرتا ہے کہ اللہ کی مدد سے انشاءاللہ اس کی توفیق سے یہ کام ہو جائے گا، چونکہ اس کا گمان اچھا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اور اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ اب یہ تو کام نہیں ہو سکتا، اس میں کوئی دلچسپی نظر نہیں آ رہی ہے، یہ کام شاید نہیں ہوتا ہوگا، یہ کام ناکام ہو جاتا ہوگا، اس طریقے سے اگر نگیٹو اگر گمان رکھیں گے، گمان اچھا نہیں رکھیں گے، تو پھر بندہ ناکامی کی طرف جاتا ہے۔ تو رب کی مدد بندے کے گمان کے ساتھ ہے، نیک کام ہے اور گمان اچھا رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے۔ تو اسی طرح ناکام نہیں ہونا چاہیے، افسوس نہیں کرنا چاہیے، کامیابی کی طرف قدم بڑھانا چاہیے، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ضرور کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اور اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنا چاہیے، جیسا کہ بھائی کہتے ہیں، ابھی جیسا سائل نے کہا وہ نابینا ہے پھر بھی شکر ادا کرتے ہیں کہ 2 ہاتھ سلامت ہے، 2 پیر سلامت ہے، اور وہ لوگ جن کے پاس ہاتھ پیر نہیں ہے وہ شکر ادا کرتے ہیں الحمدللہ دیگر اعضاء تو سلامت ہے، حواس باقی ہے۔ تو ان لوگوں کو دیکھیں اور پھر درس اور سبق حاصل کریں، عبرت حاصل کریں کہ وہ لوگ کسی چیز کی کمی کے باوجود بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اللہ نے ہم کو آنکھ بھی دیے، کان بھی دیے، اور بولنے کی صلاحیت دی، سونگنے کی صلاحیت دی، ہاتھ پیر دیے، اس کے باوجود بھی ہم کیوں ناشکری کریں رب کی؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔
قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم میرا شکر کرو، میری ناشکری مت کیا کرو. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مزید اور میں نعمتوں سے تم کو سرفراز کروں گا. تو شکر گزاری کا جذبہ اپنے اندر رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرماتا ہے. جی بے شک، بہت بہت شکریہ مفتی سید مصباح الدین نقشبندی صاحب. آئیے ناظرین اس جواب کے بعد ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ جی میں جے پور سے بات کر رہی ہوں، فریدہ بیگم جی. جی سوال پوچھیے. جی یہ پوچھنا چاہ رہی تھی، ایک تو اپنے نعت کی سوال ہے کہ ایک نعت سنائیے وہ وہ اندھیری قبر میں جب میں گھبرا جاتا ہوں، تو وہ والی نعت. اور ایک یہ جو ہے نا جو فدیہ حجہ جو دیا جاتا ہے عید والے دن، وہ کتنا دیا جائے گا؟ ٹھیک، بہت بہت شکریہ جے پور سے کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے آپ؟ جی انہوں نے کیا کس کے بارے میں پوچھا؟ فدیہ کے بارے میں پوچھا اور فطرے کے بارے میں پوچھا کہ وہ جو ہے کتنا دینا چاہیے، اور عید کی نماز سے پہلے دے سکتے ہیں یا مہینے بھر رمضان میں کبھی بھی دے سکتے ہیں، وہ بھی بتا دیجیے ناظرین کو. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی بہن نے سوال کیا ہے فدیہ اور فطرے کے بارے میں، دونوں میں سے فرق ہے. فدیہ روزے کا جو شخص روزہ نہیں رہ سکتا اور وہ ایسا بیمار اور مریض ہے کہ رمضان کے بعد بھی اس کا صحت پانا مشکل ہے، اور پھر ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اب اس کو صحت نہیں مل سکتی، اتنا ضعیف اور بوڑھا ہو چکا ہے، شیخ فانی ہے، یا کسی کے پاس کوئی عذر ہے، مرض اور بیماری ہے، وہ دائمی اور مستقل ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے. تو ایسی صورت میں اور وہ روزہ نہیں رہ سکتا ہے تو وہ شخص ایک روزے کے بدلے میں ایک فدیہ دے گا، 1.25 کلو گیہوں یا پھر اس کے برابر رقم خیرات کرے گا. دوسری چیز ہے فطرہ. فطرہ جو ہے ہر مسلمان عاقل، بالغ اور نابالغ بچے بچیاں ان کی طرف سے ان کے ماں باپ عید کے دن صدقہ فطر ادا کرتے ہیں. صدقہ فطر کا وقت عید کی نماز سے پہلے ہے، لیکن اگر کوئی شخص عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا نہیں کیا ہے تو اس کے ذمے سے وہ ساقط نہیں ہوگا، نماز کے بعد بھی دینا پڑے گا. اگر پورا دن نہیں دے سکا، جب تک نہیں دے گا اس کے ذمے وہ لازم اور واجب رہے گا. تو صدقہ فطر جب تک ادا نہیں کیا جائے گا وہ ذمے سے ساقط نہیں ہوگا، ادا کرنا ہی ضروری رہے گا. البتہ کوئی شخص عید سے پہلے ماہ رمضان میں پیشگی صدقہ فطر ادا کر سکتا ہے. صدقہ فطر کی مقدار کے بارے میں حدیث شریف میں آیا ہے، اگر کوئی شخص گیہوں دے گا تو آدھا صاع گیہوں، جس کی قیمت اور جس کا وزن مروجہ اوزان اور پیمانوں کے اعتبار سے 1.25 کلو گیہوں کے حساب سے کیا گیا ہے. اور کھجور، جو یا کشمش دے گا تو 1 صاع، یعنی 2.5 کلو کھجور، 2.5 کلو کشمش یا 2.5 کلو جو، یا پھر اگر گیہوں کی شکل میں دیتا ہے تو 1.25 کلو گیہوں. تو ہر شخص اپنی اپنی استطاعت کے حساب سے اپنے پاس جو کچھ روپے اور پیسے ہیں اس کے اعتبار سے وہ دیکھے، جو دے سکتا ہے وہ جو دے، جو کھجور دے سکتا ہے کھجور دے، جو کشمش یا منقع دے سکتا ہے وہ منقع دے، جو گیہوں دے سکتا ہے وہ گیہوں دے، یا پھر ان کے حساب سے جو ان کی بازار میں قیمت ہے 2.5 کلو جو، 2.5 کلو کھجور، 2.5 کلو منقع یا پھر 1.25 کلو گیہوں کی، وہ بازار میں معلوم کر کے اس کے اعتبار سے قیمت بھی صدقہ فطر میں دی جا سکتی ہے. تو مفتی صاحب جیسے گیہوں کی اگر ہم بات کریں تو گیہوں تو بہت سستا پڑ جائے گا، 50 روپے میں ہی کام ہو جائے گا، 1.25 کلو گیہوں آ جائے گا. لیکن اگر کھجور کی بات کریں 2.5 کلو، آپ کی آواز صاف سنائی نہیں دے رہی ہے، بریک ہو رہی ہے. جی تو میں یہ بول رہا تھا جیسے آپ نے فرمایا کہ 1.25 کلو گیہوں دے سکتے ہیں، 2.5 کلو جو دے سکتے ہیں یا 2.5 کلو کھجور دے سکتے ہیں، جس کی جتنی استطاعت ہے اتنی دے سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ 50 روپے میں 1.25 کلو گیہوں آ جائے گا، تو فی فرد 50 روپے نکال دیں. جی اگر گھر میں 5 لوگ ہیں تو اس کا مطلب 250 روپے کسی غریب کو دے دیں. جی ہاں دے سکتے ہیں، بالکل ہر شخص اپنی اپنی استطاعت کے حساب سے دے سکتا.
تو اور ایک سوال یہ کرنا چاہوں کہ جیسے زکوٰۃ کا ہے کہ ہم جو ہیں جن سے ہم پیدا ہیں یا جو ہم سے پیدا ہیں، ہمارے باپ، دادا، نانا، نانی اور ہمارے والدین، ان کو ہم صدقہ نہیں دے سکتے، اور اس کے بعد ہمارے بچے، بچوں کے بچے، ان کو صدقہ نہیں دے سکتے. باقی چچی، پھوپھی، ممانی، بھائی بہن کو جو ہماری کفالت میں نہیں ہے، جو ہماری سرپرستی میں نہیں ہے، ان کو ہم زکوٰۃ دے سکتے. تو کیا فطرے کا اور صدقے کا پیسہ بھی ان کو دے سکتے؟ وہ ایک چیز کلیئر کر دیجئے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اچھی بات آپ نے کہی. جیسا کہ اصول اور فروع کو، یعنی اپنے اصول کو، ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، اسی طرح اوپر پر دادا پر دادی، پر نانا پر نانی، ان کو صدقہ زکوٰۃ کی رقم نہیں دی جا سکتی. فروع اپنی اولاد کو، اولاد کی اولاد کو، پوتوں کو، پوتیوں کو، نواسوں کو، نواسیوں کو، بیٹا بیٹی کو زکوٰۃ اور صدقے کی رقم نہیں دی جا سکتی. اس کے علاوہ جو دیگر ہیں کہ چچا ہے یا پھر اور دوسرے رشتے کے بھائی ہیں، خالہ ہے، ماموں وغیرہ، جیسا کہ آپ نے ذکر کیا، اگر وہ مستحق زکوٰۃ ہے تو ان کو زکوٰۃ کی رقم بھی دی جا سکتی ہے اور ان کو صدقہ فطر بھی دیا جا سکتا ہے، بشرطے کہ وہ مستحق ہوں. ان کا مستحق ہونا ضروری ہے. مستحق نہیں ہے تو زکوٰۃ بھی نہیں دی جا سکتی اور فطرے کی رقم بھی نہیں دی جا سکتی. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. آئیے ناظرین، اس جواب کے بعد ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی محترم، کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ مظفر پور بہار سے بولے احمد رضا. جی سوال پوچھیے. ہاں سوال یہ ہے حضرت کہ ہم کل بھی سوال کیا تھا آپ کے چینل سے، لیکن ہم کو سوال کا جواب ابھی تک نہیں ملا. سوال یہی ہے کہ میرے اوپر 2.5 لاکھ روپیہ قرض ہے، میں زکوٰۃ کتنا نکال سکتا ہوں یا نہیں نکال سکتا ہوں، اس کے بارے میں مجھے سوال تھا. اور مفتی صاحب کے سوال کو صحیح جواب نہیں دیے. کتنا لمبا قرض دیا کہ میرے سر سے اوپر ہو گیا، اس لیے نہیں یہ آپ تک آواز صحیح نہیں پہنچی ہوگی. جواب تو یہاں سے اس پلیٹ فارم سے الحمدللہ بہترین جواب دیے جاتے ہیں جو شریعت کی روشنی میں، اسلام کی روشنی میں، قرآن کی اور احادیث کی روشنی میں دیے جاتے ہیں. آپ نے سوال کیا ہے 2.5 لاکھ روپے کے آپ قرض دار ہیں اور آپ زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں، تو آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں؟ یہی سوال آپ کا ہے نا؟ اب گولڈ جو ہے کہ میرے پاس 2 لاکھ کا ہے. جی اب گولڈ جو ہے کہ 2 لاکھ کا ہے. 2 لاکھ کا گولڈ ہے؟ ہاں 2.5 لاکھ قرض بھی ہے اور 2.5 لاکھ روپے جو ہے قرض ہے. جی ٹھیک، آپ جواب سن لیجئے، انشاءاللہ آپ کو جو ہے آپ کے سوال کا جواب مل جائے گا. جی مفتی صاحب، سوال آپ نے سنا، کیا جواب دینا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس شخص کے پاس، مرد ہو یا خاتون ہو، سونا ہے، چاندی ہے، یا پھر نقد رقم ہے، یا پھر سامان تجارت ہے، تو ایسے شخص کے پاس جب یہ تمام چیزیں نصاب تک پہنچ جائیں اور اس پر سال گزر جائے تو ان پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. یعنی اس میں سے 2.5% زکوٰۃ کے طور پر نکالی جائے گی رقم. اب کسی شخص کے پاس سونا ہے، چاندی ہے، نقد رقم وغیرہ جتنی بھی چیزیں ہیں سب اکٹھا کر لی جائیں گی، ان کی قیمت دیکھی جائے گی. جو بھی ان کی قیمت ہو رہی ہے، مجموعی قیمت، اس میں سے جتنا بھی قرض ہے، جیسا کہ ابھی ذکر کیا گیا ہے کہ 2.5 لاکھ قرض ہے، تو مجموعی رقم سے 2.5 لاکھ قرض کی جو رقم ہے وہ منہا کی جائے گی. اس کے بعد اب جو کچھ بھی ان کے پاس مالیت والی چیزیں باقی ہے اور اس کی جو بھی مالیت ہو رہی ہے اور وہ نصاب کی مقدار میں ابھی بھی برابر رہتی ہیں، یعنی 60 گرام 755 ملی گرام سونا، یا پھر 425 گرام 285 ملی گرام چاندی کے برابر بھی اگر وہ مالیت کی باقی رہتی ہیں تو اس میں سے 2.5% زکوٰۃ کے طور پر نکالے جائیں گے. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. آئیے ناظرین، ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہلو، آواز آ رہی ہے سر؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے. ہاں میں محمد سالار بول رہا سر، اورنگ آباد. جی محمد سالار صاحب، جی سوال پوچھیے اپنا. سر سوال یہ ہے کہ جیسے رمضان کے جو روزے ہوتے ہیں 1 مہینے کے، جی اس کے ترنت عید کے دوسرے دن سے شوال کے روزے شروع ہو جاتے ہیں. جی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے رمضان سے شوال کے روزے کا کوئی کنسرٹ ہے کیا، اور نہیں ہے تو پھر اس کے شوال کے روزوں کا شوال کے روزے اور رمضان کے روزے سے کوئی بیچ میں کنیکشن ہے کیا؟ اچھا جی. اور کوئی سوال آپ کا؟
बस एक नात का गुजारिश है सर, नातपुरी अगर सुना दिए तो बड़ी मेहरबानी होगी सर। बिल्कुल, आपके लिए ये प्रोग्राम, आप नाजरीन के लिए प्रोग्राम है, आप दरख्वास्त करें और आपकी दरख्वास्त पूरी ना की जाए, ऐसा कैसे हो सकता है। ज़रूर जो है नात सुनाई जाएगी, आप प्रोग्राम देखते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। पहले आपके सवालों के जवाब ले लेते हैं। जी मुफ्ती साहब, क्या जवाब देना चाहेंगे? जी मुफ्ती साहब, मेरी आवाज़ आ रही है? जी, गालिबन हमारी आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही। और वारिस वारसी साहब, जैसा कि नात की फरमाइश आई है तो मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि हमारे नाजरीन के लिए एक नात पेश करें। जी वारिस वारसी साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुफ्ती साहब बीच बीच में आपके सवालात के जवाब भी दे रहे हैं नाज़रीन, और दरमियान में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाते पाक भी आप सुन रहे हैं। मैं दरख्वास्त करूंगा कि नाते पाक जब सुने तो जरूर शरीफ का विद रखें। जी जी, अल्लाह। मैं मतलब पेश करता हूँ, नाते पाक का मुलाज़ा फरमाएं। हर नफस मुअत्तर है, शहर जा महकता है। हर नफस मुअत्तर है, शहर जा महकता है। हर नफस मुअत्तर है, शहर जा महकता है। नामे मुस्तफा वाला हर बया महकता है। नामे मुस्तफा वाला हर बया महकता है। शेर मुलाज़ा फरमाए। जी इरशाद। आसमां के दामन पर चांद क्या सितारे क्या, आसमां के दामन पर चांद क्या सितारे क्या, उनके पाए अक़दस का हर निशान महकता है। क्या बात। उनके पाए अक़दस का हर निशान महकता है। और एक तारीख मुलाज़ा फरमाएं। जी। वो चले शबे असरा रब से गुफ्तगू करने, वो चले शबे असरा रब से गुफ्तगू करने। ये ज़मीं महकती है, आसमां महकता है। क्या बात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये ज़मीं महकती है, आसमां महकता है। पढ़ रहा हूँ तफसीरे शाहिदो जहां वारिस, पढ़ रहा हूँ तफसीरे शाहिदो जहां वारिस। जिंदगी का हर गोशा जाने जा महकता है। बहुत खूब वारिस वारसी साहब, क्या बात। जिंदगी का हर गोशा जाने जा महकता है। नामे मुस्तफा वाला हर बया महकता है। बहुत खूब, बहुत बहुत शुक्रिया वारिस वारसी साहब खूबसूरत कलाम पेश करने के लिए। नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रमज़ान टाइम। फ़िलहाल वक्त हो चला यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम रमज़ान टाइम।
ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ خاص پروگرام رمضان ٹائم اور آپ کے سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں مفتی سید مصباح الدین نقشبندی صاحب. ہمارے دوسرے مہمان ہیں جناب وارث وارثی صاحب جو ہمارے ساتھ میرٹھ سے جڑے ہیں, حمد اور نعت کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں. آپ دونوں حضرات کا بریک کے بعد ایک بار پھر خیر مقدم ہے. اور مفتی صاحب, انور جاوید صاحب کا اورنگ آباد سے ایک سوال آیا تھا کہ انتقال, اگر کسی کا انتقال عید کے دن ہو جاتا ہے تو اس سے کیا حساب کتاب ہوگا؟ جی مفتی صاحب, میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ غالباً مفتی صاحب تک میری آواز نہیں پہنچ پا رہی ہے. آئیے ناظرین اسی بیچ ایک کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں, دیکھتے ہیں یہ کالر کہاں سے ہیں اور ان کا کیا سوال ہے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم, کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جی میں صغیر احمد بات کر رہا ہوں. میں نے آپ سے سوال کیا تھا کریم کے متعلق سے, آپ نے شاید کسی وجہ سے آپ نے سوال نہیں لے پائے, تو یہی سوال تھا کہ کریم اور صابن یا فیس واش لگانے سے کیا آپ تھوڑا زور سے بات کریں گے, کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ میں صغیر احمد ہی بات کر رہا ہوں. میرا ایک سوال تھا, میں نے پہلے پوچھا تھا کہ فیس واش یا کریم یا صابن لگانے سے کیا مکروہ ہوتا ہے. بالکل, اس کے علاوہ کوئی اور آپ کا سوال ہے؟ جی بس یہی سوال. ٹھیک, بہت بہت شکریہ. جی مفتی صاحب, حافظ صغیر احمد صاحب نے مظفر پور سے سوال کیا تھا کہ روزے کی حالت میں کیا ہم فیس واش سے استعمال کر سکتے ہیں یا صابن وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں, خوشبو والے خاص کر کے جو صابن ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكریم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین, اما بعد. روزے کی حالت میں چہرے کے اوپر خوشبو والا صابن بھی استعمال کیا جا سکتا ہے, چہرہ صاف کرنے کے لیے فیس واش وغیرہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے, لیکن احتیاط کے ساتھ کہ کوئی اس کے ذرات یا اس کا ٹیسٹ اور مزہ حلق کے اندر منہ میں داخل نہ ہونے پائے. ہونٹوں سے ہونٹوں کو اچھی طریقے سے بند رکھیں اور آنکھ بھی بند کر لیں کہ آنکھ کے ذریعے سے بھی وہ کوئی چیز اندر جانے نہ پائے. روزے کی حالت میں فیس واش بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور پھر صابن کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. صابن خوشبودار ہو یا بغیر خوشبو والا ہو, ہر دو صابن استعمال کیا جا سکتا ہے. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. آئیے ناظرین اس جواب کے بعد ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ جی ہم عثمان آباد سے بات کر رہے ہیں. سوال پوچھیے. نعت شریف. جی, اور کوئی سوال ہے رمضان سے متعلق آپ کا؟ جی ہم عثمان آباد سے بات کر رہے ہیں. کوئی سوال بھی ہے آپ کا؟ جی ہمیں ایک نعت شریف سننا. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے عثمان آباد سے. جی مفتی صاحب, محمد سالار صاحب کا اورنگ آباد سے سوال تھا کہ رمضان کے روزے اور شوال کے روزوں میں کوئی کنیکشن ہے کہ رمضان کے فوراً بعد جو ہے شوال کے روزے رکھے جاتے ہیں؟ جی جی وارث وارثی صاحب, ایک نعت کی بھی فرمائش آئی ہے تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کے لیے ایک نعت پیش کریں. میں حاضر ہوں. جی ایک 4 مصرے نعت پاک سے پہلے اور ایک متن 2 شعر نعت پاک کے ملاحظہ فرمائیں. جی. مرجھائے تھے پھول جو کھلنے والے ہیں, دنیا کے سلطان جو آنے والے ہیں. مرجھائے تھے پھول جو کھلنے والے ہیں, دنیا کے سلطان جو آنے والے ہیں. اللہ اللہ دیکھو تو ایوب کے گھر, رحمت کے گلدان مہکنے والے ہیں. رحمت کے گلدان مہکنے والے ہیں. مطلب ملاحظہ فرمائیں. جی ارشاد. ہے ان کی غلامی میری پہچان مکمل, ہے ان کی غلامی میری پہچان مکمل. بخشش کا یہی ہے میری سامان مکمل, بخشش کا یہی ہے میری سامان مکمل.
ہے ان کی غلامی میری پہچان مکمل. شعر ملاحظہ فرمائے بطور خاص. ایک بار مدینے میں بلا لے ہمیں آقا, بلا لے ہمیں آقا. ایک بار مدینے میں بلا لے ہمیں آقا, ہو جائیں گے جتنے بھی ہیں ارمان مکمل. کیا بات, سبحان اللہ. ہو جائیں گے جتنے بھی ہیں ارمان مکمل. بخشش کا یہی ہے میری سامان مکمل. اور یہ شعر بطور خاص پیش کرتا ہوں, ملاحظہ فرمائیں. محشر میں اسے نار جہنم کا نہیں خوف, جہنم کا نہیں خوف. محشر میں اسے نار جہنم کا نہیں خوف, جس شخص کے سینے میں ہے قرآن مکمل. کیا بات, بہت خوب. جس شخص کے سینے میں ہے قرآن مکمل. بخشش کا یہی ہے میری سامان مکمل. وارث ہوں ازل سے میں غلام شہبت میں غلام شہبت مقطع ہے جی. وارث ہوں ازل سے میں غلام شہبت, بس ایک یہی ہے میری پہچان مکمل. کیا بات, بہت خوب. مقرر بس وارث صاحب, مقرر. یہی ہے میری پہچان مکمل. مقرر. بہت شکریہ وارث صاحب, میں چاہوں گا اس شعر کو آپ پھر سے پڑھیں, بہت پیارا شعر ہے. مقرر. جی جی میں حاضر کرتا ہوں. جی. ہے ان کی غلامی میری پہچان مکمل. بخشش کا یہی ہے میری سامان مکمل. وارث ہوں ازل سے میں غلام شہبت, بس ایک یہی ہے میری پہچان مکمل. بس ایک یہی ہے میری پہچان مکمل. بہت بہت شکریہ والد وارثی صاحب. اور مفتی صاحب, محمد سالار صاحب کا اورنگ آباد سے سوال آیا تھا. انہوں نے یہ پوچھا کہ رمضان کے روزوں میں اور شوال کے روزوں میں کیا مناسبت ہے, کیا کوئی کنیکشن ہے, کیونکہ رمضان کے روزوں کے بعد فوراً شوال کے روزے رکھے جاتے ہیں. جی مفتی صاحب. جی غالباً میرے مفتی صاحب تک نہیں پہنچ پا رہی. انشاءاللہ یہ جو ہمارے ناظرین کے 2-3 سوالات رہ گئے ہیں, میں اپنے ناظرین کو بتانا چاہوں گا کہ یہ جو سوالات رہ گئے انشاءاللہ کل کے پروگرام میں شامل کر لیں گے, کیونکہ آج جو ہے وقت اجازت نہیں دیتا ہے. کچھ نیٹ ورک کی پرابلم کی وجہ سے مفتی صاحب سے ہمارا رابطہ بار بار ٹوٹ جا رہا تھا. میں معذرت چاہوں گا اس کی وجہ سے, اور کل انشاءاللہ آپ کے سوالوں کے جوابات دے دی جائیں گے. آپ دونوں حضرات کا پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. تو ناظرین, یہ تھا ہمارا پروگرام رمضان ٹائم. فی الحال یہ پروگرام اب یہیں پہ ختم ہوتا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد راحیل پاشا کو اجازت دیجیے, اور آپ دیکھتے رہیے نیوز 18 اردو.